بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو نیوز چینل کی طرف سے آپ سبھی دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے سعودی عرب کی خبریں وسیم جان کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان نے سعودی عرب کے شہروں ریاض اور جیزان پر حوثی باغیوں کی طرف سے کیے گئے میزائل حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سے اتوار کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور جیزان پر میزائل حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ اقدام خاص طور پر اس لیے بھی انتہائی قابل مذمت ہے کہ اس حملے میں براہ راست عام آبادی کو نشانہ بنایا گیا، جو پہلے ہی کورونا کی وبا سے مقابلہ کر رہی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ہم سعودی دفاعی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے بروقت اس حملے کو روکا اور قیمتی انسانی جانوں اور املاک کا نقصان ہونے سے بچایا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان سعودی عرب کے برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے سعودی عرب کی سلامتی اور جغرافیائی سالمیت پر کسی بھی جارحیت کے خلاف سعودی عرب کی مکمل مدد کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ صحت نے مدینہ منورہ میں اسپتالوں میں OPD بند کر دی، جبکہ مریضوں سے ملاقاتوں پر پابندی بھی لگا دی۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ صحت مدینہ منورہ نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اس سے بچانے کے لیے کیے گئے احتیاطی اقدامات میں توسیع کی ہے۔ اس پر عمل درآمد اتوار 29 مارچ سے شروع کر دیا گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق اتوار سے مدینہ منورہ کے اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں سے ملاقات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی ملنے والا، چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو، سرکاری اور نجی اسپتال میں زیر علاج کسی بھی مریض سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ مریضوں اور عیادت کے لیے آنے والوں کی صحت و سلامتی کی خاطر کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت نے کنگ فہد اسپتال، المیقات اسپتال، الحجاج اسپتال، عہد اسپتال، التحیل الطبی المدینہ جنرل ہسپتال اور زچہ بچہ ہسپتال میں OPD بند کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ OPD سے رجوع کرنے کی نئی تاریخیں دی جائے گی۔ پابندی میں ذہنی صحت کے علاج کے لیے خاص ارادہ کمپلیکس اور امراض قلب کا مرکز بھی شامل ہے۔ محکمہ صحت مدینہ منورہ کے مطابق جن افراد نے OPD سے رجوع کرنے کی تاریخ لی ہوئی تھی، انہیں نئی تاریخیں دی جائے گی۔ اسپتال انتظامیہ مریضوں، ملاقاتیوں اور مختلف حوالوں سے رجوع کرنے والے سے رابطہ کر کے نئی تاریخیں متعین کرے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت مملکت کے 13 صوبوں میں آنے جانے پر پابندی لگائی ہے۔ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے دریافت کیا ہے کہ اگر کسی کو ہنگامی ضرورت پیش آ جائے تو ایسی صورت میں اسے وزارت داخلہ کی جانب سے ریلیف ملے گا یا نہیں۔ امن عامہ کی ٹیم 24 گھنٹے آن لائن رہتی ہے۔ سعودی خبر رسائی ادارے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ امن عامہ کے ترجمان نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، اگر کسی سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کو کسی ہنگامے کی ضرورت کے تحت ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا ضروری ہو یا اس طرح کی کوئی مجبوری پیش آ جائے تو اسے سفر کی اجازت ہوگی، البتہ اس کے لیے اسے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ امن عامہ کے ڈائریکٹر کے ماتحت ایک ورکنگ ٹیم 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہے۔ مملکت کے کسی بھی علاقے آنے جانے کے لیے اجازت نامے کی درخواست اسی ٹیم کو دینا ہوتی ہے۔ شہری درخواست دینے کے لیے وزارت کے ای میل پر رجوع کر سکتے ہیں۔ امن عامہ کے ترجمان نے بتایا کہ جو لوگ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانے کے لیے اجازت نامہ جاری کرانا چاہتے ہیں تو وہ roc@ps.moi.gov.sa پر درخواست پیش کرے، جس میں درخواست دہندہ کی معلومات، سفر کا ذریعہ اور کس وجہ مجبوری سے سفر کر رہے ہیں، اس کی وضاحت اور اس کا ثبوت پیش کر۔ ترجمان نے خبردار کی کہ ایسے کسی بھی شخص کو مملکت کے ایک علاقے سے آنے جانے کا اجازت نامہ نہیں دیا جائے گا جسے کوئی مجبوری نہ ہو اور ہنگامی اور غیر معمولی حالت سے دوچار نہ ہو۔ ترجمان کے مطابق سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی بلا وجہ اجازت نامے کی درخواستیں نہ دے، ایسا کرنے سے رش ہوگا اور مستحقین تاخیر کا شکار ہوں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ یاد رکھے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے آنے جانے پر پابندی کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے لگائی گئی ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے حائل میں خفیہ گودام سے 10 لاکھ سے زائد حفاظتی ماسک برآمد کر لیے۔ سعودی خبر رسائی ایجنسی کے آل عربیہ نیٹ کے مطابق وزارت تجارت نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گودام پر چھاپہ مارا گیا جسے ایک ایجنٹ آن لائن چلا رہا تھا۔ گودام میں موجودہ ماسک کا ذخیرہ ضبط کر کے اسے مناسب نرخ پر مارکیٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ صارفین غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں پوری اطلاع کریں۔
حفاظتی ماسک غیر قانونی طور پر ذخیرہ کرنے والوں کو متعلقہ اداروں کی تحویل میں دے دیا گیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ وزارت تجارت نے میڈیکل ماسک ذخیرہ کرنے اور بعد ازاں انہیں فروخت کرنے کے حوالے سے پھر خبردار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے قواعد کے مطابق مصنوعات فروخت کی جائے۔ حکام نے صارفین سے بھی کہا کہ وہ ایسی غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں فوری اطلاع کرے۔ ریاض پولیس نے غیر اخلاقی ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر 2 خواتین سمیت 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔ نجی ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التویجری نے بتایا کہ اخلاق سوز ویڈیو وائرل ہوتے ہی پولیس کے ماتحت فیلڈ کنٹرول اور تکنیکی امور کا ماہر دستہ حرکت میں آ گیا۔ ویڈیو کلپ جاری کرنے والے کی نشاندہی کر کے تمام ملوث افراد کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ترجمان کے مطابق ویڈیو کلپ جاری کرنے والا ریاض کے ایک ہوٹل میں کئی افراد کے ساتھ نشہ حیاسوز زبان استعمال کرتے ہوئے پا گیا۔ اس نے سیکورٹی اہلکاروں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف حلیے بہانے اختیار کیے۔ ریاض شہر کے مختلف محلوں میں ٹھکانے بدلتا رہا۔ گرفتار شدگان کے قبضے سے نشہور اشیاء برآمد ہوئے۔ شاکر التویجری نے بتایا کہ گرفتاری کے وقت وہ مشرقی ریاض کے القدسیہ محلے نجی اپارٹمنٹ میں ایک خاتون کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس ترجمان کے مطابق تفتیش سے پتہ چلا کہ اس معاملے میں 10 دیگر افراد بھی ملوث ہیں۔ تمام سعودی شہری تھے۔ سعودی عرب میں مخصوص امریکی سفیر جان ابی زید نے سعودی عرب پر ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ حوثیوں نے ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب سعودی دارالحکومت ریاض پر 2 بیلسٹک میزائل داغے تھے، جسے سعودی فضائیہ نے روک کر فضائی میں تباہ کر دیا تھا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق امریکی سفیر جان ابی زید نے ٹویٹ کیا کہ امریکی سفارتخانہ سعودی عرب کی شہری ٹھکانوں پر حوثیوں کے حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ ایسے عالم میں جب کہ پوری دنیا کورونا کی وبا سے نمٹنے اور انسانی جانیں بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے، حوثی نے بے قصور شہریوں کی جانیں لینے پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ حوثیوں کے حملوں سے زخمی ہونے والوں کی فوری اور مکمل صحت یابی کے آرزومند ہے۔ سعودی عربیہ ایئر لائن نے اعلان کیا کہ وہ مسافر طیارے بعض ممالک کے لیے کارگو سروس کے طور پر چلائے گی۔ سعودی ایئر لائن کے طیارے سعودی کارگو کمپنی کے تعاون سے کارگو لانے لے جانے کی سروس فراہم۔ اخبار 24 کے مطابق السعودیہ نے داخلی اور خارجی پروازوں پر پابندی کے بعد مسافروں کے لیے مخصوص طیاروں سے فائدہ اٹھانے کی نئی اسکیم تیار کی ہے۔ السعودیہ نے طیارے کی مملکت سے متعدد ممالک سامان لانے لے جانے اور لاجسٹک سروس کے لیے استعمال ہوں گے۔ طیارے پروازوں پر پابندی کے باوجود منافع بخش ہو جائیں گے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے نئے کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے احتیاطی تدابیر اور صحت حکام کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے انتظامی فرائض آن لائن انجام دینا شروع کر دی۔ اخبار 24 کے مطابق الحرمین جنرل پریزیڈنسی نے ڈاکٹر السدیس کی متعدد تصاویر جاری کی ہے، جن میں وہ گھر میں بیٹھ کر مسجد حرام اور مسجد نبوی کے معاملات دیکھ رہے اور متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کر رہی ہے۔ علاوہ ازاں تمام شعبوں کی سربراہیوں سے ان کی کارکردگی کی رپورٹ لے رہے۔ ڈاکٹر السدیس نے بیان جاری کر کے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے کہہ چکے کہ سب لوگ کورونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سرکاری ہدایات کی سختی سے پابندی کرے۔ تمام شعبوں کے سربراہوں سے کارکردگی رپورٹس لے رہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے آن لائن ڈیوٹی کی تصاویر جاری کر کے رائے عامہ کے سامنے مثال بھی پیش کر دی ہے۔ عوام الناس کے سامنے ایک اور مثال یہ پیش کی کہ وہ ہنگامی حالات میں بھی اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے انجام دے رہے۔ ڈاکٹر السدیس نے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر کہا ہے کہ وہ اب سب اپنے گھروں سے ڈیوٹی دے۔ نجی اور سرکاری اداروں کے تمام سربراہ بھی اپنے فرض سے غفلت نہ کرے۔ جس طرح وہ عام دنوں میں ڈیوٹی دیتے تھے، آن لائن کے ذریعے بھی اپنی فرض کا مظاہرہ کرے۔ سعودی عرب میں دمام میڈیکل کمپلیکس کے ڈائریکٹر زکریا السفران نے کہا ہے کہ مملکت میں نئے کورونا وائرس سے متاثرین کی موجودہ تعداد توقع کے مطابق سعودی ہسپتالوں نے کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں کسی بھی متوقع اضافے سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اسکیمیں تیار کر لی ہے۔ نجی ویب سائٹ کے مطابق زکریا السفران نے مزید کہا ہے اگر خدا نخواستہ متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا تو مشرقی ریجن میں متاثرین کے علاج کے لیے مزید اسپتال شامل کر لیے جائیں گے۔ دمام میڈیکل کمپلیکس میں کورونا کے متاثرین کے علاج کی سہولت بڑھا دی جائے گی۔ قرنطینہ کے مریضوں کی تعداد میں 28% تک اضافہ کر دیا جائے گا۔ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں 190% تک اضافہ ممکن ہوگا۔ میڈیکل کمپلیکس کے ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ اسپتال میں جراثیم کش ودیا کا اسپرے مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ داری اور لفٹ اور ایمبولینس پر مسلسل اسپرے کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے مشرقی ریجن میں تیاریاں ہیں۔
زکریا الصبران کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے متاثرین کا علاج کمپلیکس کے دیگر اداروں سے الگ یونٹ میں کیا جا رہا ہے، جہاں متاثرہ شخص کو ایمبولینس سے براہ راست پہنچایا جاتا ہے۔ دمام میڈیکل کمپلیکس کے ایمرجنسی وارڈ میں عام حالات میں روزانہ 1000 مریض پہنچتے ہیں۔ کورونا وائرس کا بحران سامنے آنے کے بعد کورونا سے متعلق اسپیشل پروگرام مؤثر کیا گیا ہے۔ ان دنوں ایمرجنسی وارڈ آنے والوں کی تعداد 700 سے 800 کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کی تیاریاں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے مشرقی ریجن میں کی گئی ہے، ویسے ہی تیاریاں سعودی عرب کے تمام 13 صوبوں میں بھی ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاتے چلے وہ افراد جو چھٹی پر پاکستان گئے ہوئے ہیں اور وقت مقررہ پر سعودی عرب نہیں آ سکتے، ان کی خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کر دی جائے گی۔ سعودی اداروں کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو ہی حالات نارمل ہوں گے اور سفری پابندیاں ختم ہوگی تو ویزوں کی توسیع خودکار طریقے سے کی جائے گی۔ تاہم اس بارے میں طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے گا، اس کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا۔ طریقہ کار آتے ہی اردو نیوز اس بارے میں پوری خبر دے گا۔